السلام علیکم خوفستان 555 کے تمام دیکھنے والوں کو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس کہانی کو اپنے رزق پر دیکھیے گا اور دیکھنے سے پہلے دعاؤں کا احسار ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ یہ کہانی بہت ہی زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے۔ یہ واقعہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا ہے جو حیدرآباد سے ملتان کا سفر کر رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں سفر کیے، دن میں بھی اور رات میں بھی، لیکن جو سفر حیدرآباد سے ملتان کی طرف ایک رات کیا، وہ آج بھی اگر یاد آتا ہے تو پورے بدن میں کپ کپی دوڑ جاتی ہے، جسم کانپنے لگتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ 2016 کی بات ہے۔ مجھے حیدرآباد سے سامان لے کر ملتان جانا تھا۔ کمرشل ہائی وے پر ڈرائیور اکثر رات کو نکلتے ہیں تاکہ دن کے ٹریفک سے بچ سکیں۔ میں نے بھی یہی کیا۔ رات کے قریب 11 بجے سفر شروع کیا۔ راستہ لمبا اور سنسان تھا۔ دائیں بائیں کبھی کوئی چھوٹے چھوٹے گاؤں اور کبھی ویرانے کھیت آتے جاتے تھے۔ انجن کی آواز اور ٹرک کے جھٹکوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے سفر کرتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ جب رات کا 3 بجا تو سکر کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک سڑک پر ایک سایہ سا آیا۔ میں نے بریک لگائی تو صاف دکھائی دیا کہ ایک بوڑھا شخص سفید کپڑوں میں کھڑا ہے، ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک رہا ہے۔ میں نے ٹرک روکا۔ کھڑکی والے میں نے یہ دیکھا کہ کھڑکی سے پوچھوں کہ کھڑکی کے باہر کھڑا کون ہے؟ بابا جی، کہاں جانا ہے؟ میں نے اپنا شیشہ نیچے کیا اور ان سے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر بس اتنا کہا، آگے مت جانا، آگے موت ہے۔ میں نے ایک دم گھبرا کر کھڑکی کی طرف دوبارہ سے دیکھا۔ یہ سنتے ہی میں نے گردن گھما کر جب دوسری طرف دیکھا، لمحے بھر کے لیے آنکھ ہٹی تھی کہ جب دوبارہ سامنے دیکھا تو بابا جی وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ میرا جسم، میری آنکھیں اور میرا دماغ ایک دم کے لیے شلسا ہو گیا کہ یہ میں نے کیا سنا ہے۔ اور وہ بڈھا بابا اتنا ضعیف تھا جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ گیا کہاں؟ اس کو جانے کے لیے تھوڑا ٹائم تو لگتا، کہیں ادھر کہیں ادھر۔ دل تو کیا کہ دروازہ کھول کر اتروں اور دیکھوں کہ وہ گیا کہاں، لیکن پھر ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے خود کو تسلی دی، دعائیں پڑھنا شروع کی اور بولا کہ شاید میرا وہم ہو، کیونکہ میں اس وقت اندھیرے کھیتوں سے گزر رہا ہوں، ویرانہ پڑا ہے سب۔ سفر جاری رکھا۔ رات کے تقریباً جب 4 بجے تو میں بہاولپور کے قریب پہنچا تو ایک اور واقعہ ہوا۔ سڑک کے بیچ میں نے ایک عورت کو کھڑی دیکھی، بال بکھرے ہوئے، سر جھکا ہوا۔ میں نے سوچا شاید کوئی حادثے کا شکار ہے۔ گاڑی آہستہ کی تو وہ اچانک اچھل کر سامنے آ گئی۔ میں نے گھبرا کر ہارن دیا اور بریک لگائی، لیکن وہ عورت گاڑی سے ٹکرا کر بجائے زمین پر گرنے کے ہوا میں اوپر اٹھی اور سڑک کے کنارے دھوئیں میں، دھند میں غائب ہو گئی۔ اس وقت میرے ہاتھ بے تحاشا کانپنے لگے۔ دل کہہ رہا تھا کہ گاڑی روک دوں، لیکن راستہ بہت ویران تھا۔ دور دور تک صرف اور صرف چیل کووں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ڈر کے باوجود میں نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ گاڑی ہائی وے پر بہت کم موجود تھیں، جیسے کہ دور سے گاڑیوں کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں ان کے قریب ہوں، لیکن صرف ان کی روشنی تھی، گاڑیاں بہت دور تھیں۔ میں نے گھبرا کر گاڑی کی سپیڈ کو اور تیز کر دیا۔ ملتان سے صرف 40 کلومیٹر پہلے ایک پرانا قبرستان آتا ہے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو ٹرک کی لائٹس خود بخود آہستہ ہونے لگیں۔ انجن کی آواز بھی بدل گئی، جس سے گاڑی بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی ہو۔ اور پھر میں نے بیک مرر سے دیکھا تو مجھے پچھلی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے کالے، آنکھیں سرخ اور بدن سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند کر لیں اور ڈر کے مارے مسلسل گاڑی چلاتا رہا۔ کوئی دیر بعد جب میں نے ہمت کر کے دوبارہ شیشہ دیکھا تو سیٹ خالی تھی۔
مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اس قدر اسپیڈ کو تیز کر دی اور جیسے ہی ایک پیٹرول پمپ آیا میں نے وہاں پہ گاڑی روکی۔ فجر کے وقت جب میں ملتان پہنچا تو سیدھا ایک مسجد کے باہر ٹرک روکا، وضو کیا، شکرانے کے نفل پڑھے۔ اس دن سے آج تک جب بھی میں حیدرآباد سے ملتان جاتا ہوں تو رات کو سفر نہیں کرتا، کیونکہ وہ سفر مجھے یاد دلاتا ہے کہ کچھ راستے انہونی سے لگے لپٹے ہوتے ہیں۔ بیٹا، گاڑی چلاتے ہوئے میں نے بہت سے حادثے دیکھے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا میں سے کئی زیادہ ہولناک تھا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور سب کو مانگنی چاہیے کہ خدا ہم سب کو ایسی مخلوق سے، ایسی چیزوں سے دور دور تک محفوظ رکھے۔ دوستو، یہ تھی ایک سچی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نہیں کیا ہے سبسکرائب تو لازمی کیجیے۔